السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کی دونوں ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کر لی ہیں۔ اب ان دونوں ویڈیوز کے بعد کچھ لوگوں نے مجھے پرسنل میسیجز کیے اور کہا کہ آپ نے وہ واقعہ تو بیان ہی نہیں کیا کہ جس واقعے کے شان نزول میں جو ہے یہ صورتیں نازل ہوئی تھیں، تو یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں نے جو ہے وہ جادو کیا تھا۔ تو دراصل اس کی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ مجھے لگا کہ آپ اپنے مسائل کا جو سلوشن ہے وہ آپ اس سے لے لیجئے، لیکن اگر آپ لوگ کے ذہن میں یہ سوال ہے تو چلیں میں اس کا بھی جواب آپ کو دے دیتی ہوں۔ اور پھر کچھ لوگوں نے ایک اور سوال اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک خصوصی حفاظت کے حصار میں رہا کرتے تھے، اور جو ہم لوگوں کو چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ اعمال کیجیے اور صبح و شام کے اذکار کیجیے اور یہ دعائیں پڑھیے اور ایسے کیجیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ان چیزوں کا جو ہے وہ عمل کرتا ہوگا؟ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان سب کے باوجود جو ہے وہ جادو ہو گیا، تو پھر اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ہم پر جو ہے وہ یہ جادو نہیں ہوگا؟ تو مجھے لگا کہ واقعی ان سوالوں کو جو ہے وہ ایڈریس کرنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کا جو واقعہ ہے اس کی تفصیلات کچھ ایسا ہیں کہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے سحر کیا تھا، اور اس کا اثر یہ تھا کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے کہ میں نے فلاں کام کر لیا، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ پھر ایک روز آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا ہے کہ میری بیماری کیا ہے، اور فرمایا کہ خواب میں دو شخص آئے، ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا، ایک میرے پاؤں کی طرف بیٹھ گیا۔ سرہانے والے نے دوسرے سے کہا کہ ان کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے کہا کہ یہ مسحور ہیں، یعنی ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پوچھا ان پہ جادو کس نے کیا؟ تو کہا کہ لبید بن عاصم نے، جو یہودیوں کا میں سے ایک منافق ہے، حلیف ہے ان کا۔ تو انہوں نے کہا کہ کس چیز میں جادو کیا؟ اب یہ فرشتے جو ہیں نا خواب میں اب باہم گفتگو کر رہے ہیں، تو اس نے بتلایا کہ ایک کنگھے اور اس کے دندانوں میں۔ پھر اس نے پوچھا وہ کہاں ہے؟ تو اس نے بتلایا کہ کھجور کے اس غلاف میں جس میں کھجور کا پھل پیدا ہوتا ہے، اور ایک کنویں کا نام لیا بیر زروان، کہ اس میں ایک پتھر کے نیچے اس کو دفن کیا گیا ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر تشریف لے گئے اور اس کو نکال لیا، تو کہا کہ یہی تو وہ کنواں تھا جو مجھے خواب میں دکھلایا گیا تھا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے پھر اس کا اعلان کیوں نہیں کیا کہ یہ شخص جو ہے فلاں ہے جس نے یہ حرکت کی ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے اللہ نے شفا دے دی تو مجھے یہ بات پسند ہی نہیں ہے کہ میں کسی شخص کے لیے تکلیف کا باعث بنوں، یعنی کہ مقصد یہ تھا کہ اگر اس کا اعلان ہو جاتا تو لوگ اس کو تکلیف پہنچاتے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو دو صورتیں نازل فرمائیں، ان میں کل مکمل 11 آیات ہیں۔ تو کہا کہ وہ جو تھا اس میں 11 ہی گرہیں جو ہیں وہ لگی ہوئی تھی، اور ہر گرہ کے ساتھ ایک سوئی جو ہے وہ لگی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ صورتیں نازل فرمائیں تو ان کی ہر آیت کو پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گرہ کو جو ہے وہ کھولا، یہاں تک کہ ساری گرہیں کھلی۔ اور پھر اس سے ہوا کیا کہ ایسا لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے آپ پر سے اچانک ایک بوجھ سا تھا وہ اتر گیا۔ اب پھر وہی سوال جو آپ لوگوں نے پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر کیسے ہو گیا، تو اس کا جواب جو ہے میں آپ کو دوں گی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کا جو ایک ٹکڑا ہے، جس میں جو ہے وہ ان کا ذکر آتا ہے، وہ جو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی سلطنت میں بابل شہر میں ہاروت اور ماروت نام کے جو دو فرشتے تھے، اور لوگ جو ہیں وہ ان سے جا کر جادو سیکھتے تھے، تو اسی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا انہی آیات میں کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ وہ جو جادو تھا جو وہ سکھاتے تھے یا لوگ ان سے سیکھتے تھے، اس جادو کے ذریعے اللہ کی مرضی کے بغیر وہ کسی کو بھی ضرر یا نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔
گویا جادو چلتا بھی جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے۔ اور اس سے جو ایک اور بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں وہ بیمار بھی ہو جاتے ہیں، جس سے کہ سیدنا ایوب علیہ الصلاۃ والسلام بیمار ہوئے، ہمارے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار بھی ہوا، زخم بھی لگے، چوٹ بھی لگی، زہر بھی کھلایا گیا، اس کا اثر بھی ہوا۔ تو یہ اسباب طبیعیہ ہیں، یعنی یہ ایسی چیزیں ہیں کہ طبعی امر ہے، ہو جاتا ہے۔ تو پیغمبر اور انبیاء اس سے مستثنیٰ نہیں ہوتے۔ اسی طرح سحر اور جادو کا اثر بھی ایسی ہی ایک قسم ہے، اس لیے کوئی عجوبہ نہیں ہے کہ نبی کے اوپر جو ہے وہ سحر کیوں ہو گیا۔ اور یہاں سے ایک بات اور سمجھ میں یہ آتی ہے کہ جو جادو جو ہے ہوا تو مطلب اس کا کہ خود تو وہ جادوگر نہیں تھے نا۔ اور ایک بات اور آپ کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے میں اگزامپل دوں گی کہ جب ہم پڑھتے ہیں نا وہ بنی اسرائیل کے جب سارا مطلب وہ معاملہ تھا اور فرعون کے دربار میں گئے تھے، تو وہاں پر جو انہوں نے فرعونیوں نے جو جادو دکھایا تھا، تو کیسے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر بھی ایک دم وہ جادو جو ہے اس کا اثر ان کے اوپر جو ہے وہ ہوا تھا۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی نا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ ڈریں نہیں، اور آپ کے پاس جو عصا ہے آپ ڈال دیجئے اور آپ کا عصا جو ہے وہ ان کے بنائے ہوئے فریب کو کھا جائے گا۔ تو یہاں سے ایک ہماری اور کنفیوژن دور ہونی چاہیے، وہ یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو برا جادو ہوتا ہے، کالا جادو ہوتا ہے یا ناپاک چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو لوگ کا کہنا یہ ہے کہ نورانی عمل سے یہ ختم نہیں ہوتا، اور عامل جو ہیں اور اس طرح کے لوگ جن کا کاروبار ان چیزوں کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، وہ ذہن کے اندر یہ کنفیوژنس ڈالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نورانی عمل ہے اس سے یہ بالکل ختم نہیں ہوگا، تو کالے جادو کا توڑ کالے جادو سے ہی ہوگا۔ تو بالکل غلط خیال ہے۔ ایک سمپل سی اگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں کہ دیکھیے اگر کہیں کیچڑ پڑا ہوا ہے تو کیچڑ کو صاف کرنے کے لیے آپ کیچڑ ڈالیں گے نہیں نا، آپ صاف پانی لائیں گے نا، تبھی وہ کیچڑ صاف ہوگا نا۔ اور سب سے بڑھ کر جو اگزامپل ہے ہمارے لیے وہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سیرت سے ہے آپ کی، کہ کس طریقے سے یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تو قرآنی عمل کے ساتھ جو ہے اس کا علاج کیا، تو پھر اس سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو لہٰذا یہ خیال دل سے بالکل نکال دیجئے کہ یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں ان کا علاج جو ہے وہ قرآن کے اندر جو ہے وہ نہیں ہے۔ اب جیسے میں نے کہ کل آپ کو بتایا تھا کہ جن، شیاطین اور انسان نما شیطان یہ مل کر جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں، وہ آپ کی عقل کو بھی جو ہے نا وہ اس طرح سلب کر لیتے ہیں، آپ کے گھر میں اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، یہ چیز یہاں سے غائب ہو گئی، آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے، آپ کو ایک دم سے لگا کہ کوئی حیولہ جو ہے وہ آپ کے پاس سے گزر گیا ہے، اور پھر ایسے وساوس آپ کے اندر جو ہیں وہ ڈالنا شروع کرتے ہیں کہ آپ کو خواہ جو ہے وہ خوف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آپ اچھے بھلے ہیں، اکیلے بیٹھے ہیں، ایک دم سے کوئی چاپ کی آواز آئی، آپ کو لگا پتہ نہیں کیا ہو گیا، ایک دم سے کوئی چیز، ہلکا سا دروازہ کھلا اور آپ کو لگا کہ پتہ نہیں کیا قیامت جو ہے وہ آ گئی ہے، یا کبھی آپ نے کوئی ڈراؤنی چیز دیکھ لی یا کوئی ڈراؤنا واقعہ پڑھ لیا یا کسی سے سن لیا، تو آپ کو اپنے اطراف میں وہی چیزیں جو ہے نا وہ محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ آپ محسوس کر رہے ہوتے ہیں، آپ ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں ان ساری چیزوں کو، تو وہ اس لیے۔ اور پھر یہ جو شیطان نما جو جنات ہیں اور یہ سب چیزیں، وہ پھر آپ کو وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایگزیجریٹ کر کے جو ہیں وہ دکھا رہی ہوتی ہیں۔ تو سب سے جو بڑا ان چیزوں کا جو حل ہے وہ وہی سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی، یہ ہمارا بہت بڑا ایک ہتھیار ہے، اور اس سے بھی جو بڑھ کے اللہ پر توکل اور ایمان، کہ جب ہم نے یہ پڑھ لیا تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ ہمیں نقصان پہنچا سکے۔ اچھا، اب عموماً جادو ہوتا کیوں ہے؟ جو بھی میں نے آپ کو بتایا تھا ہاروت اور ماروت کا جو قصہ سورہ بقرہ میں جو ذکر ہے، تو وہاں اس میں بھی یہ بات ہے کہ شوہر اور بیوی کی سیپریشن کے لیے جادو کرتے ہیں، کچھ باہر کے لوگ بھی کرتے ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ آپس میں گھر کے لوگ بھی جو ہیں وہ جادو کرتے ہیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بلا وجہ ہی شوہر کو بیوی میں سے یا بیوی کو شوہر میں سے اسمیل آنے لگ جاتی ہے، بری سی بدبو آنے لگ جاتی ہے۔ اچھی بھلی شکل کا ہوتا ہے شوہر، بیوی کو بد شکل لگتا ہے، یا اچھی بھلی شکل کی خاتون ہوتی ہے اور مرد جو ہے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ بہت ہی بدصورت ہے۔ پھر مس کیریجز جو ہیں وہ ہونے لگ جاتے ہیں، سینے میں تنگی جو ہے وہ ہوتی ہے، شدید صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں آگ لگ جاتی ہے، گھر میں بلا وجہ
چوریاں جو ہیں وہ ایسے لگتا ہے کہ ہو رہی ہے، اس میں یہ بہرحال خیال رکھنا چاہیے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر کا ہی کوئی فرد ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کوئی بھی چیز، اپنی قیمتی کوئی بھی چیز جو ہے وہ رکھتے ہوئے بسم اللہ پڑھیں اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، یا بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ کے رکھیں، تو کوئی جنات بہرحال اس چیز کو، کوئی شیطان جو ہے اس چیز کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پھر ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو جذباتی دورے پڑتے ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ بس غصے میں گویا کہ آپ پاگل ہی ہو جائیں گے، جسم کے اندر شدید قسم کے درد جو ہیں محسوس ہوتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ آپ سے اٹھا ہی نہیں جا رہا، قرآن پڑھنے میں جو ہے وہ دقت محسوس ہوتی ہے، بعض لوگوں کی تو زبان جو ہے گویا وہ اٹکنا جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں ان کے جو ساتھ والے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ ان کو قرآن جو ہے وہ پڑھ کے سنائیں۔ اچھا، اب ذرا سوچ لیجئے، اب ذرا میں آپ کو بتا دوں کہ ہر وہ شخص جو آپ کا جادو کا علاج اگر آپ اس کے پاس کروانے کے لیے جا رہے ہیں یا اس سے کوئی مشورہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ آپ سے کوئی پہنا ہوا کپڑا مانگے، وہ آپ سے ماں کا نام پوچھے یا قرآن پڑھے مگر ایسے کھسر پھسر کسی آواز میں پڑھے، یعنی کلیئر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ وہ کیا چیز پڑھ رہا ہے، کون سی آیت جو ہے وہ پڑھ رہا ہے، یا وہ نمبر لکھ کر وہ جو ہے زائچے بنا کے اور کچھ اس طریقے سے وہ جو ہے وہ تعویذ جو ہے پہننے کو جو ہے وہ دے، لٹکانے کو دے اور اس کو کہے کہ اس کو کھولنا نہیں ہے، بس اس کو بند کر دینا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ کچھ گڑبڑ ہے، یہ معاملہ اتنا اچھا نہیں ہے۔ پڑھ کر دم کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمیں بھی حکم ہے، لیکن یہ سارے اعمال کہ جی ماں کا نام پوچھ رہے ہیں، پہنے ہوئے کپڑے مانگ رہے ہیں، اور پھر آپ سمجھ لیجئے کہ آپ ایک چکر سے جس سے نکلنے کے لیے گئے ہیں آپ اور چکر میں پھنس جائیں گے۔ پھر بعض صورتوں میں وہ کہتے ہیں کہ خواب کے اندر آئیں گے اور آپ کو جو ہے وہ نام بتائیں گے اور آپ کو شکل بتائیں گے، وہ یہ ساری، تو وہ بھی ان کے جو ہیں وہ جنات ہوتے ہیں جن کو وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ سوار کر دیتے ہیں، اور وہ پھر خواب کے اندر آپ کے جو ہے وہ الٹی سیدھی آپ کو نام بتاتے ہیں اور چیزیں بتاتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے کہ فرشتوں نے بتا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کرنے والے کا نام، آپ کو نقصان ضرر پہنچانے والے کا نام، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ظاہر نہیں کر رہے، تو یہاں پتہ نہیں کیسے ناخنوں کے اوپر جو ہے وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ جی، اور ایک معصوم بچے کو دکھا رہے ہیں۔ اب ایک معصوم بچے کے سامنے تو آپ کوئی بھی چیز اس طریقے سے کر کے رکھ دیں گے تو معلوم ہو جائے گا، اس کو ہیولا سا محسوس ہوگا۔ تو یہ سب جو ہیں وہ بالکل غلط اعمال ہیں۔ ہمیں اقراء کا حکم ہے، مطلب قرآن پڑھنے کا حکم ہے، قرآن لٹکانے کا جو ہے وہ حکم نہیں ہے۔ آ جائیے اب علاج کی طرف۔ علاج کیا کریں؟ سب سے بڑی بات کہ صبح اور شام کے جو حفاظتی حصار ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار ہیں، ان کو پڑھیے۔ پھر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ جادو ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، اجوا کھجور کا آپ کو پتہ ہے، اجوا کھجور کا استعمال ہم کر سکتے ہیں، شہد کا استعمال کیجئے، کلونجی کا استعمال کیجئے، رقیہ شرعیہ جو ہے جس میں وہ آیات جو ہیں وہ ساری اکٹھی کر دی گئی ہیں کہ جو ان چیزوں کا علاج ہیں، وہ رقیہ شرعیہ جو ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے یا توجہ کے ساتھ سنا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ سورہ بقرہ یا اس طرح کی چیزیں گھر میں لگا دینا کافی سمجھتے ہیں، گھر میں لگا دینا کافی نہیں، بلکہ ان کو پوری توجہ کے ساتھ جو ہے سننا جو ہے وہ لازم ہے۔ اس کے علاوہ حجامہ جو ہے وہ ایک ایسی تھیراپی ہے، کیونکہ شیطان خون کے ساتھ جو ہے ہمارے جسم میں گردش کرتا ہے، تو حجامہ جو ہے وہ ہمارے جسم سے وہ چیزیں جو ہے وہ نکال دیتا ہے، اور میرا اپنا تجربہ بھی ہے حجامہ کرتے ہوئے ان چیزوں میں کہ جن کے اوپر جادو ہوتا ہے تو وہ ان کے اثرات جو ہیں وہ محسوس ہو جاتے ہیں، ان کو خود بھی محسوس ہوتے ہیں اور کرنے والے کو بھی جو ہے وہ محسوس ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو حجامہ جو ہے بڑا اچھا ان چیزوں کا جو ہے وہ علاج ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کر لیتا ہے، جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن ہمیں بندشوں سے آزاد کرنے کے لیے آیا ہے، تو لہٰذا قرآن کی روشنی میں ہم اپنے ان تمام مسائل کا حل دیکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ دین اور دنیاوی دونوں لحاظ سے ہم کامیاب رہیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ میں آپ کے ساتھ، میں نے حسب وعدہ میں نے آپ سے جو کہا تھا کہ میں آپ سے اپنے کچھ 2-3 تجربات جو ہیں وہ بھی شیئر کروں گی ان صورتوں کے پڑھنے سے متعلق اور اپنی زندگی سے متعلق، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ ٹائم بھی اس کو کنٹینیو رکھیں گے۔